الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تعبیر خواب میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی منیر احمد اخون۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا باقاعدہ نام ہے تعبیر خواب مفتی منیر اخون کے ساتھ۔ ناظرین، اس پروگرام کی 3 سیگمنٹس ہیں۔ پہلے سیگمنٹ میں ہم تعبیر خواب کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں گے، اور دوسرے سیگمنٹ میں آپ اپنی ای میلز اور کالز کے ذریعے سے ہمارے ساتھ شریک رہیں گے اور ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اور ماہرین فن تعبیر کے اقوال کی روشنی میں اس کی تعبیر بیان کریں گے۔ اور تیسرے سیگمنٹ میں تاریخ انسانیت میں سے کوئی دلچسپ خواب آپ سے شیئر کریں گے، اس لیے کہ تاریخ انبیاء اور صلح اور تاریخ عوام و حکمران ایسے خوابوں سے بھری پڑی ہے۔ ہم وہ خواب آپ سے شیئر کریں گے۔ تو ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، چونکہ تعبیر خواب کے حوالے سے پروگرام ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے 2 نمایاں پہلو رکھے ہیں، ایک حالت نوم اور دوسری حالت یقظہ۔ تو یقظہ اور نوم گویا کہ بیداری کا عالم اور نیند کا عالم، یہ 2 نمایاں پہلو انسان کی زندگی کے ہیں، اور انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے اور اس کی اشرفیت اور افضلیت کی بنیاد علم پر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ انسان بیداری کے عالم میں اور نوم کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم اور ہدایت حاصل کرتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بیداری کے عالم میں علوم کا اکتساب وہ تو واضح ہے، معروف طریقوں سے انسان علم حاصل کرتا ہے، لیکن حالت نوم میں انسان کسب علم بذریعہ خواب کرتا ہے، اور خواب کی قرآن و سنت میں بہت اہمیت ہے۔ خود قرآن کریم میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا خواب، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مبین کے حوالے سے خواب کا تذکرہ واضح ہے۔ اس سے خوابوں کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ تو ناظرین، خواب دراصل نفس ناطقہ کا ایک تصرف ہوتا ہے کہ نفس ناطقہ یعنی انسانی بدن جب بدنی حجابات سے فرصت پاتا ہے تو وہ عالم گویا کہ نوم میں جب جاتا ہے تو اس وقت اس کا ایک عالم مثال کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تو عالم مثال میں جب وہ پہنچتا ہے تو اضطراری موت سے پہلے گویا کہ اختیاری موت وہ مر جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا اس پر جب ظہور ہوتا ہے تو اس تجلیات کی روشنی میں آئندہ آنے والی چیزوں کو مشاہدہ کر لیتا ہے۔ اس کو خواب کہتے ہیں، اور خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبوت کے 46 حصے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے جز جو ہے وہ خواب ہے، سچے خواب۔ چنانچہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یبقى من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت کے 46 حصوں میں سے کوئی بھی نہیں بچا، لیکن ایک باقی رہے گا، اور وہ ہے مبشرات۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ مل مبشرات، مبشرات کیا ہیں؟ تو اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ سچے خواب جو کوئی نیک آدمی دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ سچے خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ سوال یہ ہوا کہ 46واں حصہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اصل میں وہی جو ہے وہ 23 سال کے عرصے پر محیط ہے، اور 23 سال کے عرصے کو اگر ششماہیوں کے اندر تقسیم کیا جائے تو 46 ششماہیاں بنتی ہیں۔ تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی باقاعدہ آنے لگی، اس سے پہلے 6 مہینے تک سچے خواب آپ کو آنے لگے۔ تو گویا کہ 6 مہینے وہ 46واں حصہ بنتا ہے 23 سال کا، اس لیے اس کو کہا گیا کہ یہ 46واں جز ہے نبوت کا۔ تو گویا کہ 45 حصے نبوت کے وہ ختم نبوت کی برکت سے ان کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ البتہ مبشرات باقی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو علم و ہدایت اور آئندہ کے احوال سے مطلع کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ خوابوں کی 3 قسمیں ہیں، گویا کہ الرؤیا ثلاث، خوابوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک فرمایا کہ بشارتی خواب یا رحمانی خواب، اور دوسرا فرمایا کہ ملکوتی خواب، اور تیسرے شیطانی خواب۔ یہ 3 بنیادی قسمیں خوابوں کی، اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک چوتھی قسم ارشاد فرمائی کہ خیالات عادی کے خواب۔ تو
تو کہ خیالاتی خواب تو یہ 4 قسمیں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ جہاں تک رحمانی خوابوں کا تعلق ہے، رحمانی خواب وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومن بندے کے لیے بشارت ہوتے ہیں، اور ملکوتی خواب وہ ہیں کہ جو انسان کی جو خامیاں یا انسان کی خوبیاں متمثل ہو کر جب سامنے آتی ہیں تو ان کو ملکوتی خواب کہتے ہیں۔ اگر خوبیاں متمثل ہو کے آتی ہیں تو وہ بشارت ہیں، اور اگر خامیاں متمثل ہو کے آتی ہیں تو وہ گویا کہ ایک طرح کی تنبیہ ہے، اور تنبیہ بھی گویا کہ فیوچر کے اعتبار سے، مستقبل کے اعتبار سے وہ بھی ایک طرح کی اصلاح اور ارشاد کا باعث بنتی ہے، اور وہ بھی انسان کے لیے نافع ہے۔ اور تیسری قسم ہے شیطانی خواب۔ شیطانی خواب میں شیطان تصرف کرتا ہے، تو شیطان کے تصرف کے نتیجے میں انسان پر کچھ احوال متمثل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرا سر الگ ہو کر میرے سامنے چل رہا ہے، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کا تصرف ہے، یہ شیطانی خواب ہے۔ اور چوتھی قسم ہے خیالاتی خواب۔ خیالاتی خواب کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک خیالات عادی کے خواب اور دوسرے خیالات غیر عادی کے خواب۔ خیالات عادی کے خواب کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ایک عادت ہے، مثلا انسان کے شراب پینے کی عادت ہے، تو خواب کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ وہ نشے میں دھت پڑا ہے، تو یہ خیالات عادی کا خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ اسی طریقے سے خیالات غیر عادی کا خواب، مثلا ایک بیمار ہے، بیمار آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا آپریشن ہو رہا ہے، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ تو گویا کہ پہلی 2 جو قسمیں رحمانی خواب اور ملکوتی خواب، ان کی باقاعدہ تعبیر ہوتی ہے، اور باقی جو خواب ہیں ان کی باقاعدہ کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تعبیر خواب میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب کال پہ ہیں۔ جی السلام علیکم حضرت جی، وعلیکم میں السلام۔ سعدیہ بات کر رہی ہوں بoston سے۔ میں نے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی۔ خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں اور میری بہن ایک بستر پر ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور ہمارے اوپر ایک کمبل ہے، اور اس کمبل کی ہم دونوں کے درمیان میں بہت ساری بلیاں ہیں، اور وہ بلیاں جیسے ہمارے ساتھ لیٹی ہوئی ہیں، اور ایک بلی جو ہے ان میں سے وہ میرے بائیں پاؤں کے جیسے جو انگلی ہے چھوٹی، اس کو منہ میں ڈال کر جیسے پیار کر رہی ہے، تو میں اس کی تعبیر پوچھنا چاہ رہی تھی۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، اوورال خواب بہت اچھا ہے۔ اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان سے چغل خوری کی وجہ سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہذا اپنے عزیز و اقارب میں دل کی بات نہ کریں، اور کوئی بھی ایسی دل کی بات کرنے سے محتاط رہیں۔ اور دوسرا اچھا پہلو یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو مالی خوشحالی ہوگی۔ اگر کوئی مالی تنگی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی مالی تنگی دور کر دیں گے۔ آپ چلتے پھرتے سورہ کوثر کا ورد رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جی نیکسٹ۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم میں السلام۔ فہد بات کر رہا ہوں۔ مجھے خواب آپ سے پوچھنا تھا، وہ یہ کہ میں نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے اور بہت سے لوگ کہیں چلے جا رہے ہیں، اور میں کچھ تھوڑی سی چھلانگ مارتا ہوں تو میں اڑ جاتا ہوں اور اڑتا ہوا چلتا رہتا ہوں۔ مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں اتنی اونچائی پہ جا رہا ہوں، نیچے نہ گروں، لیکن میں گرتا نہیں ہوں۔ جب چاہتا ہوں تو نیچے تک جاتا ہوں، جب چاہتا ہوں میں پھر دوبارہ اوپر چلا جاتا ہوں۔ تو بڑا عجیب خواب تھا۔ اب برائے کرم اس کی تعبیر مرمت فرمائیے۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت خواب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی آسان ہوگی، اور آپ کو مالی خوشحالی ہوگی، اور صحت و عافیت ملے گی، ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اس لیے آپ بطور شکرانہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں، اور حسب توفیق صدقہ دے دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جی نیکسٹ۔ ہیلو، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم میں السلام۔ سلمیٰ بات کر رہی ہوں نیو یارک سے۔ جی جی مجھے آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سمندر ہے بہت بڑا، اس میں میں اور میرے ہسبینڈ ہم دونوں اس پہ چل رہے ہیں، تو برائے مہربانی اس کی تعبیر مجھے بتا دیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مبارک خواب ہے۔ اس کا مطلب آپ کو حرمین شریفین کا سفر جو ہے وہ پیش آئے گا، نیک سفر پیش آئے گا، اور آپ کے مالی معاملات جو حل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی مالی تنگی ہے، پریشانی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسان کر دیں گے۔ اس کے لیے آپ سورہ جمعہ کی تلاوت روزانہ کرتے رہیں، عصر کے بعد 41 دن تک سورہ جمعہ پڑھ لیں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔
جی نیکسٹ. ہیلو، السلام علیکم حضرت. میں وعلیکم بات السلام. کر رہا ہوں ڈیلوری سے. جی جی حضرت میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت آپ دودھ کا گیلن پی رہے ہیں. دودھ کا گیلن پی رہے ہیں تو پیتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد آپ جب تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو آپ پھینک دیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر میں وہ جو گیلن کا جو دودھ تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو میں اٹھا کے پی لیتا ہوں. تو پلیز اس کی خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فراز میاں آپ نے تو بہت خوبصورت خواب دیکھا، اس لیے کہ دودھ کی تعبیر تو خود حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سے فرمائی ہے. تو گویا کہ دودھ کا گیلن جو میں پی رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ حق تعالی شانوں کی طرف سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے مجھے علم اور فیض روحانی عطا کیا جا رہا ہے، اور جو گیلن میں نے پھینکا اس میں سے آپ نے بھی پیا تو میرے علم و فیض میں سے انشاءاللہ آپ کو بھی حصہ ملے گا، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. اس کے لیے آپ شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں اور حسب توفیق صدقہ دے دیں. ناظرین آپ بھی اپنے خواب ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. آپ اپنے خواب ہمارے اسکرین پہ دیے ہوئے فون نمبر پہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں یا ای میلز کے ذریعے سے ہمیں بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے خوابوں کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام تعبیر خواب میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، اور جس میں ہم تاریخ کے جھروکوں میں سے دلچسپ خواب آپ کو بیان کریں گے. ناظرین یہ خواب بخت نصر عراقی کے بارے میں ہے. بخت نصر نے جب بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور پوری قوم کو شکست و ریخت کر دیا اور تخت شاہی کو تباہ و برباد کر دیا تو بنی اسرائیل کی قوم کو اس نے قید کیا. اس وقت بنی اسرائیل میں پیغمبر تھے حضرت دانیال علیہ السلام، اور اس حملے کا ذکر خود قرآن کریم میں سورۃ بنی اسرائیل کے اندر موجود ہے. حضرت دانیال علیہ السلام بھی گرفتار ہو گئے اور اپنے جیل کے اندر قیدیوں کے ساتھ رہنے لگے. ادھر یہ ہوا کہ بخت نصر نے ایک خواب دیکھا اور صبح وہ خواب بھول گیا. اس نے اپنے ماہرین خواب کو دربار میں جمع کیا، تمام کاہنوں کو، نجومیوں کو، اور ان کے سامنے اس خواب کے بارے میں ذکر کیا کہ رات کو میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے. میں نے کیا خواب دیکھا ہے وہ بھی بتلاؤ، اور اس کی تعبیر کیا ہے وہ بھی مجھے بتاؤ. تو ماہرین بڑے حیران ہوئے. نجومیوں کاہنوں نے کہا کہ آپ خواب ہمیں بتلائیے تبھی تو ہم آپ کو تعبیر بتلائیں گے. کہا کہ خواب میں بھول گیا ہوں، میرا خواب بھی تم خود ہی دریافت کرو. تو عجیب و غریب شرط تھی، اور کہا کہ 3 دن کے اندر اندر تو میرے اس خواب کو جو ہے وہ دریافت کر کے مجھے بتلاؤ اور پھر اس کی تعبیر بھی بتلاؤ، ورنہ تم لوگوں کا سر قلم کر دوں گا. پورے شہر کے اندر واویلا ہو گیا کہ یہ عجیب و غریب شرط ہے کہ بادشاہ وقت خواب دیکھتا ہے، بھول جاتا ہے، پھر نجومیوں کاہنوں سے کہتا ہے کہ تم اس خواب کو جو ہے دریافت کرو. اور نجومیہ کاہنوں کو یہ شرط لگا دی کہ اپنے علم کی روشنی میں اور پھر لمبی لمبی تنخواہیں تمہیں دیتا ہوں، تمہارے لیے مراعات میں نے رکھی ہیں، تو میرے خواب بھی پتہ نہیں لگا سکتے. تو بہرحال پورے شہر کے اندر ایک عجیب و غریب جو ہے کیفیت تھی خوف و ہراس کی. ادھر یہ تذکرہ جیل کے اندر بھی پہنچا. تو حضرت دانیال علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے اپنے جیل کے ایک ساتھی سے کہا کہ میں یہ خواب پتہ لگا سکتا ہوں. تو اس جیل کے ساتھی نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو بتلایا، جو جیل کا ذمہ دار تھا، کہ یہ شخص ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بادشاہ کا خواب میں بتلا سکتا ہوں. تو ظاہر ہے کہ جیلر نے رابطہ کیا، کیا تم واقعی بتلا سکتے ہو یا یہ کہ تم جو ہے قید سے نکلنے کا یہ بہانہ ڈھونڈتے ہو؟ کہا کہ نہیں، میرا جس اللہ سے ایک تعلق ہے اس بنیاد پہ میں اس کا خواب اس کو بتا سکتا ہوں. چنانچہ بات بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو دربار میں حاضر کیا جائے. چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا. حضرت دانیال علیہ السلام جب دربار میں آئے، ظاہر ہے کہ اس وقت دربار شاہی کے آداب یہ تھے کہ سجدہ کیا جاتا تھا بادشاہ کو، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا. سارے دربار نے سجدہ کیا لیکن آپ نے سجدہ نہیں کیا. تو بادشاہ نے حضرت دانیال سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ اصل میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ اگر میں سجدہ کر لیتا تو وہ خدا کہ جس کو میں معبود برحق سمجھتا ہوں اور جس نے مجھے تیرا خواب بتلانا ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا، اور جب وہ ناراض ہو جاتا تو تیرا خواب مجھے نہ بتلاتا. جبکہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اس کے ذریعے سے میں تیرا خواب تجھے بیان کر سکوں. تو بات بڑی حکیمانہ تھی. تو بادشاہ کو سمجھ میں آ گئی کہ ٹھیک ہے تو خواب بتلاؤ. تو حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، تم نے خواب یہ دیکھا کہ تم نے ایک بت دیکھا،
وہ بت اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت کہ اس کی خوبصورتی و حسن و جمال میں تو منہمک ہو گیا، اور وہ زمین سے آسمان تک وہ بت تھا، زمین سے آسمان تک کا وہ بت تھا، جس کو اوپر کا حصہ سونے کا تھا، اس سے نیچے کا حصہ چاندی کا تھا، اور پھر اس سے نیچے کا حصہ جو ہے وہ تانبے کا تھا، ٹانگیں اس کی لوہے کی تھیں اور قدم اس کے مٹی کے تھے۔ یہ عجیب و غریب بت تم نے دیکھا، اور اس کا حسن و جمال و خوبصورتی اتنی تھی کہ تو اس کی خوبصورتی اور رعنائی کے اندر منہمک ہو گیا۔ اسی کیفیت میں تھا کہ آسمان سے ایک پتھر گرا، پتھر اس بت کی ٹوٹری پر لگا، جیسے ہی بت کی ٹوٹری پہ پتھر لگا ہے تو وہ بت پاش پاش ہو گیا، ایسا پاش پاش ہوا کہ سونا چاندی میں، چاندی لوہے میں، لوہا مٹی میں مکس ہو کر بالکل سرمے کی طرح ڈھیر ہو گیا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اس کے سونے اور چاندی کو الگ الگ بھی کرنا چاہے تو اس کو الگ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ خواب تم نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد تم نے اس پتھر کی طرف دیکھا تو پتھر پھیلنا شروع ہوا، پتھر پھیلتا پھیلتا پورے افق کو اس پتھر نے ڈھانپ لیا، اور کوئی بھی جگہ خالی نہیں رہی افق میں، اور پورے افق کے اندر وہ پتھر تمہیں نظر آنے لگا۔ تو اسی ہیبت کی کیفیت میں تمہاری آنکھ کھل گئی۔ یہ خواب تم نے دیکھا تو بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ بالکل صحیح ہے، یہی خواب میں نے دیکھا ہے، اب اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی تعبیر اصل میں یہ ہے کہ یہ جو بت ہے یہ قومیتوں کا بت تھا، یہ قومیتوں کا بت تھا۔ یہ اوپر جو سونے کا حصہ تھا یہ تیری قوم ہے، اور اس سے نیچے جو چاندی کا حصہ تھا یہ تیرے بیٹے کی قوم ہے، اور اس سے نیچے جو تانبے کا حصہ یہ روم کی قومیں ہیں، اور جو لوہے کی جو ٹانگیں یہ فارس کی قومیں ہیں، اور جو قدم ہیں یہ مشرقی یمن اور مغربی یمن کی جو قومیں ہیں یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ وہ خوبصورت قومیت کا بت تھا جو تم نے دیکھا، اور آسمان سے جو پتھر گرا یہ پتھر یہ دین محمدی کا پتھر تھا۔ دین محمدی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات عالی ہیں جو نبی آخر الزماں ہوں گے، آخر میں وہ نبی تشریف لائیں گے۔ وہ دین محمدی کا پتھر تھا جو اس ٹوٹری پہ لگا، اور اس قومیتوں کے بتوں کو اس نے پاش پاش کر دیا، ایسا کر دیا کہ قومیتیں آپس میں سرما ہو کے رہ گئیں۔ اب نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں تھی سوائے نیکی اور تقوی کی بنیاد پر۔ اس کے بعد جو وہ پتھر پھیلا ہے اور پورے افق کے اندر وہ چھا گیا ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ جس میں دین اسلام اور دین محمدی پورے عالم کے اندر جب دین محمدی پھیل جائے گا، اور کوئی بھی افق خالی نہیں رہے گا کہ جہاں پر دین محمدی کا کلمہ نہ پہنچ جائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ناظرین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یبقى من الارض بیت مدر ولا وبر، کہ روئے زمین پر کوئی کچا اور پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مگر اللہ تبارک و تعالی اسلام کا کلمہ اس میں داخل کر کے چھوڑیں گے۔ بعزی عزیز، یا تو خوشی سے قبول کر لیا جائے، اور بذل ذلیل، یا مجبور ہو کر قبول کیا جائے، لیکن پوری انسانیت اللہ تبارک و تعالی کے اس کلمہ عظمت کو قبول کر لیں گے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حکمرانی پورے عالم کے اندر قائم ہو جائے گی۔ تو ناظرین یہ وہ عجیب و غریب خواب تھا کہ جس میں دین محمد کی فضیلت، اشرفیت اور عظمت کا اعلان تھا، اور جو حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے دور کے اندر بیان کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دین ہے، اور یہ آخری دین پورے عالم کے اندر چھائے گا، اور وہ وقت آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نصرت فرمائیں گے اس دین کی، اور یہ دین پورے عالم کے اندر قائم ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دین محمدی کا سچا ہمیں پیروکار بنائے، اور ہماری عبادات کو، ہماری نیکیوں کو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچے تعلق کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اس دوران میں آپ اپنے خواب اسکرین پہ دیے ہوئے ٹیلی فون نمبر پہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں، یا ہمارے ای میل کے ذریعے سے ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے خوابوں کو اگلے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ پروگرام ناظرین آپ کا ہی ہے، آپ اس کو پذیرائی دیں گے، جتنی محبت دیں گے، اور اس پیغام کو آگے سے آگے پہنچائیں۔ ظاہر ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو خیر کی طرف دلالت کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے خیر کرنے والا ہے، تو آپ کو بھی اجر ملے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ خالص روحانی پروگرام ہے، اور خوابوں کی تعبیر اور خواب جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تو نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اس کے روحانی اور دینی ہونے میں شک نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ جو سچے خوابوں کا انکار کرے تو اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے۔
گویا کہ سچے خوابوں کا انکار اس قدر خطرناک ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وعید سنائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہذا آپ اپنے خواب بھیجیں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور ماہرین فن تعبیر کے اقوال کی روشنی میں آپ کے خوابوں کی تعبیر ہم بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی خواب کی زندگی، آپ کی بیداری کی زندگی راحت طیبہ کے ساتھ آپ کو عطا کرے اور آپ کے ظاہر باطن کے تمام مسائل حل ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔